أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آج 24 ہے. کل 23 کا پہلی ویڈیو جاری کی گئی تھی. یہ ریپر جوائے کے متعلق کہ ریپر جوائے کو کیسے نکالا. یہ انڈیا میں تباہی بچا کے آیا. سینکڑوں ہزاروں دیہات جو تھے وہاں تباہی مچائی اس نے. گجرات میں تباہی مچائی. اگلے دن اس نے پاکستان سے ٹکرانا تھا تو رات کو پھر اس کے ساتھ میری پیڑ ہوئی. اور شکر الحمدللہ جو مجھے وقت ملا تھا صبح 12 بجے سے پہلے کا اس وقت میں یہ راستہ بھی تبدیل کیا اس نے اور یہ کرش بھی ہو گیا. تو جب یہ معاملہ میں نے دیکھا کہ اس کو تو شیطان بڑھاوا دے گئے تو پھر میں نے دیکھا کہ کراچی کے اندر جو ہیٹ ویو آئی تھی وہ کیا تھا, اس کو کس طرح انہوں نے کیا. یہ تو سمجھ آ گئی کہ اس کو آگ کی بڑی لاوے کی حاضریاں تھیں, آگ کی حاضریاں تھیں, بڑی بڑی حاضریاں تھیں. میرا خیال شاید ہزاروں لاکھوں سالوں سے ان کے پاس بہت طاقتور بنی بیٹھی تھی. تو میں یہ دیکھنے نکلا کہ کراچی میں کیا ہوا تھا. تو جب کراچی میں دیکھنے نکلے تو وہاں کچھ معاملاتی اور نکلے کہ ہیٹ ویل کیسے آئی. ہیٹ ویل لانے کے لیے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ تھا بڑی بڑی حاضریوں کے ذریعے ایسے موسم میں جب کہ گرمی جو تھی وہ انتہا کو پہنچ رہی تھی. کچھ دنوں سے روز روز اس میں اضافہ ہو رہا تھا اور جب یہ انتہا کو پہنچ رہی تو اس سے کچھ 1-2 دن پہلے 3 دن پہلے انہوں نے اس کام کا آغاز کیا. ہیٹ ویو کیا یہ ڈیزل سے پیدا ہوئی, کیونکہ شیطانوں کے پاس جتنا بھی ہے نا یہ نظام بیماریوں کا ہو گیا, یہ دوسرا یہ جادو کا, یہ کسی نہ کسی مٹیریل سے ہے. تو یہ مٹیریل استعمال ہوتا ہے, یہ ڈیزل سے پیدا کرتے حاضریت. اور بڑے بڑے تالاب میں نے دیکھے وہاں کنیکشن ہوئے, حاضریاں جو ہیں وہ یوں جیسے گٹر ابل رہے ہیں ایسے بڑی بڑی حاضریاں وسیع پیمانے پہ یہ لگے ہوئے تھے. جو اوپر جاگ آ رہی تھی نا, جیسے گٹر ابلتا ہے اس کے جاگ پیدا ہوتی ہے تو وہ اثرات بن کے ہوا میں اٹھ رہے تھے. بریک یہ اثرات اتنے کہ جس طرف بھی نظر اٹھاتا تھا ہر طرف یہی مجھے نظر آتے تھے. اور یہ آخری رات اتنی بڑی تعداد میں ان کو پھیلایا گیا کہ جب سورج چڑھا تو اس چڑھنے کے ساتھ ہی جب سورج کی روشنی ان اثرات میں سے گزری تو اس سے ایک حبش پیدا ہونا شروع. یہ ڈیزل نہیں, یہ مبلیل تھا. یہ جو مبلیل ہم گاڑیوں میں ڈالتے یہ مبلیل کی حاضری تھی, ڈیزل کی نہیں تھی, مبلیل کی تھی. تو یہ مبلیل کی حاضریاں ایک تو بو نہیں تھی, بہت کم تھی, صرف محسوسات والا بندہ ہی محسوس کر سکتا تھا, باقی نہیں کر سکتا تھا. تو جب یہ کراچی کے اوپر اس کے آئی نیچے, تو جب روشنی اس میں سے گزر نیچے آتی تھی تو یہ حبش پیدا کرتی. اور اس کے اثرات جو تھے جب انسانوں کے سینے میں جاتے تھے تو منہ سے نکلنے والی جو ہوا تھی نا اس سے بھی یہ حبش پیدا ہو رہی تھی. اتنے بڑے پیمانے پہ یہ حبش پیدا ہوئی کہ یہاں 200-250 لوگ جو تھے وہ مارے گئے اور باقی اب بہت سارے جو تھے وہ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے اور بہت سارے متاثر ہوئے. تو یہ نظام ہے شیطانوں کا ان کا بنایا ہوا, وہ مصنوعی طریقے سے پیدا کر رہے ہیں. ایک تو ہے قدرت کا نظام, یعنی سورج جب یوں اوپر آتا ہے تو گرمی پیدا ہوتی ہے, پھر اس کو بڑھاوا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی مٹیریل استعمال کرتے ہیں اور بڑی حاضریوں میں کرتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ رات کو میں جب سوتا ہوں تو اوپر حاضریاں کھڑی کر کے تو وہ اثرات بکھیر رہے ہوتے ہیں, تو وہی اثرات جو ہے وہ لوگوں کے سینوں میں آ جاتے ہیں. تو اس سے گلے کی بلغمی پیدا ہوتی ہے, خراش پیدا ہوتی ہے, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو نظام تھا نا مبلیل کا,
یہ صرف حبش پیدا کر رہا ہے، اتنی حبش پیدا کر رہا ہے کہ بندہ حبش سے ہی پاگل ہو جاتا، برداشت ہی نہیں کر پاتا تھا۔ تو یہ وہ ہر نظام تھا شیطانوں کی طرف سے کہ جس سے کراچی میں ویل پیدا کی گئی۔ اور آپ یقین کر لیں اس بات کو کہ پوری دنیا میں انہوں نے کوئی مٹیریل نہیں چھوڑا ایسا کہ جس سے یہ نظام نہ پیدا کیا انہوں نے، آج کوئی جادو نہ پیدا کیا۔ اس جادو کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، یہ کثرے پیدا کرتے ہیں، اور یہ کثرے اتنے بڑے وسیع پیمانے پہ ہوتی ہیں کہ بعض تو ایسی ہیں جو ان کو اپنے صرف خاص اور خاص دشمنوں کے لیے رکھتے ہیں۔ خاص اور خاص، خاص اور خاص کیا ہوتا ہے؟ یہ کافی سارے کلام اکٹھے کر کے ہزاروں لاکھوں سے ان کو پھر ایک کنیکشن کے ذریعے بناتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا سسٹم بن جاتا ہے۔ جب کوئی اس کو پھونک مارتا ہے تو یہ ڈبل بھی ہوتا ہے، ٹرپل بھی ہوتا ہے، اور یہ بڑھتا بڑھتا 7 تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی ایک پھونک ماری ہے نا، اس کو چھیڑ دیا ہے تو چھیڑنے سے وہ 7 گنا بڑھ جائے گا، دوسری بار پھیرو گے پھر 14 ہو جائے گا، پھر پھیرو گے 28 ہو جائے گا، ایسے یہ ڈبل ہوتا بڑھتا جاتا۔ جو یہ 7 گنا والا وہ تو بہت زیادہ بڑھتا ہے نا، وہ تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، ایسے سارے ہی بڑھتے، اتنے بڑھتے کہ میں نے نہیں دیکھا آج تک وہ بندہ مجھے ملا ہو کہ جس نے نکالا ہو سوائے ایک بندے کے۔ وہ جو نکالنے والا ہے اس کے پاس وہ وفات پا گیا بہت عرصہ پہلے اس دنیا سے، اس کے پاس سورت انا انزلنا فی لیلۃ القدر کی حاضری ہے، اور یہ سورت بھی ایسے ہی ڈبل ہوتی ہے۔ تو آپ کی مہربانی ہے، میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا کہ یہ سب چیزیں کیسے ہوتی ہیں۔ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو پھیلائیں، تاکہ اگر تو دوبارہ یہ سسٹم آتا ہے تو اس کو نکالا جا سکتا ہے، لیکن نکالا اسی طرح جا سکتا کہ 1-2 دن پہلے یہ آ جائے گی، ہو جائے گی، یہ ہو رہا ہے۔ صرف پاکستان میں نکالیں گے، اگر باہر ہوگا تو پھر پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے لیے بھی لیں گے، اپنے ملک کے لیے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔